بسم الله الرحمن الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بیان فرمایا تھا کہ آپ کا رب مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور لوگوں کو ان کے گناہوں پر اگر اللہ پکڑ کرنا شروع کرے تو پھر بہت جلدی اللہ عذاب بھیج دے گا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے، اس پر جلدی ہماری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ شروع کرے ہمارے گناہوں پر تو بہت جلد عذاب آ جائے۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ کہ یہ جو بستی والے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جن پر ہم نے عذاب بھیجا، تو ان پر عذاب ہم نے کیوں بھیجا؟ لما ظلموا، اس وقت بھیجا جب ان لوگوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا لمالکہم موعدا، اور ہم نے ان کو ہلاک کرنے کا، ان کو ختم کرنے کا ایک وعدہ متعین کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی لوگوں کو ہلاک کیا یا ان پر عذاب بھیجا تو صرف اور صرف ان کے ظلم کی وجہ سے۔ انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے ظلم کیا، چاہے وہ دین کے ساتھ ہو، چاہے وہ مذہب کے ساتھ ہو، یا پھر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی ہو، تو ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اور سب سے بڑا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ جب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی تیاری کر دیتا ہے اور انسان کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ساتھ میں ہلاک اس لیے نہیں کیا کہ ہمارا ایک وعدے کا دن مقرر ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امت پر نازل فرمائے گا، کوئی دوسری امت نہیں آئے گی ہمارے بعد جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت نازل کرے گا، قیامت بھیجے گا، بلکہ اسی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت بھیجے گا۔ تو اس دن کا وعدہ ہے، اس دن کے وعدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ایک ساتھ میں عذاب نہیں بھیج رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہمارے ظلموں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے، ان کی قوم نے پوچھا کہ اس وقت دنیا کے اندر آپ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں نبی ہوں تو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تھوڑی سی ناراضگی جتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پھر انہیں سبق سکھانا چاہا، کیونکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ علم والا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ انہیں کہنا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا علم والا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اس جملے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی پکڑ کی اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک بندہ ہے میرا جو دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر ہے، یا دو سمندر کا سنگم ہے جہاں پر، وہاں پر یہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے، تم سے زیادہ جانکار ہے، اس کو میں نے اپنی طرف سے خاص علم دیا ہے، تم جاؤ اس کے پاس میں اور سیکھو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور بہت مشہور واقعہ ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حکم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو اسی حکم کے تحت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع، وہ بھی نبی ہوئے بعد میں، یوشع بن نون علیہ السلام، ان کو لے کر چلے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان، اپنے اس غلام سے کہا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ میں چلتا رہوں گا، بالکل ہی میں ختم نہیں کروں گا اپنا چلنا یہاں تک کہ میں دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، جو دو سمندر کا سنگم ہے وہاں تک نہ پہنچ جاؤں، اس وقت تک میں چلتا رہوں گا، چاہے مجھے ساری زندگی چلتے رہنا پڑے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم جاؤ اور میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے، تم سے زیادہ جانکار ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر چلے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں یوشع بن نون علیہ السلام جو ان کے غلام تھے وہ بھی چلے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، اب یہ لوگ وہاں پر پہنچے جہاں پر دو سمندر کے ملنے کی جگہ تھی، نسیا حوتہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ اپنی مچھلی ساتھ میں لے لو، ایک مچھلی، اس کو انہوں نے بھون کر اپنے ساتھ میں رکھ لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ مچھلی جہاں پر نکل جائے اور جہاں سے راستہ بنا لے تو پھر وہ جگہ ہے جہاں پر تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے یا میرا وہ بندہ ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں مچھلی بھی لے لیا تھا، اور مچھلی جب وہ لے کر چلے اور وہاں پر پہنچے، دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچے وہاں پر، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں جو یوشع بن نون ان کے جو نوکر تھے، ان کے غلام تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ مچھلی کو مطلب اس طرح سے وہ سو گئے کہ مچھلی نکل گئی ان کی تھیلی سے، اور وہ سمندر میں راستہ بنا لیا اس نے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سمندر میں اس نے ایسا راستہ بنایا کہ جس طرح سرنگ ہوتا ہے، سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے مچھلی چلی، یعنی کہ سمندر میں پورا سرنگ بن گیا، جہاں جہاں سے وہ مچھلی جا رہی تھی تو وہ سرنگ بنتا ہوا، نشان بنتا ہوا، سمندر کٹتی ہوئی جو ہے وہ مچھلی جا رہی تھی سمندر کو کاٹتے ہوئے، اور پورا نشان بنتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور یوشع بن نون کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ یوشع بن نون جو ہے یہ لوگ اٹھے اور اٹھ کر چل دیے پھر۔ فلما جاوزا، اب یہ لوگ بہت دور پہنچے، تقریباً ایک دن اور ایک رات کے سفر پر اور آگے پہنچ گئے۔ قال لفتاه آتنا غدانا، تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع بن نون سے یا اپنے غلام سے کہ آتنا غدانا، کہ ذرا وہ مچھلی لاؤ، اسے ہم کھائیں، وہ کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کیونکہ اس سفر میں بڑی تھکان پہنچی ہے، تو کچھ کھایا جائے، کھانا لاؤ۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، اب ان کو، ان کے غلام کو، ان کے نوکر کو یاد آیا، تو انہوں نے کہا ارأیت، کیا آپ کو خیال ہے، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم لوگ اس پہاڑ کے پاس میں، اس چٹان کے پاس میں پناہ ہم نے لے رکھا تھا، وہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، فانی نسیت الحوت، تو میں نے اس مچھلی کو میں بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور ہمیں تو شیطان نے اسے یاد رکھنے سے بھلا دیا، یعنی کہ ہم نے اس مچھلی کو رکھ دیا اور وہ مچھلی وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے بنا لیا۔ قال ذلک ما کنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بتایا تھا یہی کہ مچھلی جہاں پر چلتے وہیں پہ اسی کے پیچھے پیچھے چلنا تو ہمارا بندہ ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہی تو چاہتے تھے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، اب یہ پھر دونوں یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں پھر اپنے پیروں کے نشان پر پیچھے آئے، اور پیچھے آنے کے بعد میں وہاں پر آئے جہاں پر مچھلی کا وہ راستہ تھا، اور وہاں سے کچھ دور مچھلی کے نشان کی طرف آگے بڑھے، فوجد عبدا من عبادنا، تو پھر وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی وہ بندہ کون تھا، خضر علیہ السلام تھے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، انہیں ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا۔ لدنی علم کہتے ہیں، علم لدنی کہتے ہیں ایسے علم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص دے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکے خود سے، محنت سے، کوشش سے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، کچھ علم ایسا ہے جیسے کچھ غیب کی باتیں ہیں، یہ باتیں ایسی ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، ان کو نہیں جان سکتا، جیسے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یا پھر بارش کب نازل ہوگی، یا اس طرح جو ہے زمین سے کیا اگے گا، یا پھر اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں،
جو اللہ کے پاس جو غیب کے علم ہے جو 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، تو ایسا علم ہوتا ہے کہ انسان کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، وہ علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے دل کے اندر علم ڈالے، چاہے وحی کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، تو اس کو لدنی علم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص طور پر علم دیا تھا، خاص طور پر علم عطا فرمایا تھا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ خضر علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ خضر ان کا نام اس لیے پڑا، خضر کہتے ہیں ہریالی کو، سبزی کو، ہری جو چیز ہوتی ہے اس کو خضر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت، ان کے اندر یہ برکت رکھی تھی کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں ہریالی ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ کسی چمڑے پر بھی بیٹھتے تھے تو وہاں پر بھی ہری سبزیاں ہو جاتی تھی، ہریالی ہو جاتی تھی، اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اب ان کے بارے میں یہ بہت اختلاف ہے اور بہت بحث چلی آ رہی ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہے، کہاں سے آئے اور پھر وہ کہاں گئے۔ یہ پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش آیا، اس کے بعد میں کوئی ذکر نہیں موجود ہے ان کے بارے میں۔ تو بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اس وقت بھی دنیا کے اندر ہے، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جب سن 11 ہجری میں جس سال آپ نے اس دنیا کو چھوڑا، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد میں زندہ نہیں رہے گا، 100 سال کے بعد میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان کی ہے تو اس کے بعد اس 100 سال کے اندر میں ان کا انتقال ہو جانا بالکل یقینی ہے۔ تو یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے بزرگوں سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام ہمیں راستے میں ملے، کسی نے کہا کہ ہمیں راستہ دکھایا، یا بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کے ساتھ میں یہ جتنے لوگ ہیں تمام کی تمام لوگ سب کو ایک دن مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام اس وقت زندہ نہیں ہے، اور اس پر جو دلیلیں دی جاتی ہے اگر قرآن اور حدیث سے ہے تب تو وہ قبول کی جائیں گی، ورنہ اگر اپنی باتیں ہوں گی یا پھر کوئی کہے گا کہ میں نے دیکھا ہے یا مجھے انہوں نے بتایا کہ میں خضر ہوں، تو یہ سب دلیلیں قبول نہیں کی جائے گی۔ دلیل وہی قبول کی جائے گی جو قرآن اور حدیث کی ہو۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص علم عطا کیا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا تھا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا دنیا کے اندر موجود ہے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا ہوں، سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ یا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے۔ یہ سوال اپنے آپ میں غلط ہے، ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا اس دنیا میں موجود ہے۔ کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہے، کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی دنیا، کوئی قرآن کا بہت ماہر ہے، کوئی حدیث کا بہت ماہر ہے، کوئی فقہ کا بہت ماہر ہے، کوئی دوسرے سائنس کا بہت ماہر ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ ہر علم والے سے بڑا علم والا اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، اور نہ ہی کسی کا مرید یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیر صاحب سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سب سے زیادہ جانکار ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ قرآن کے اعتبار سے، قرآن کی روشنی میں یہ غلط بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اگرچہ آپ نبی ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، 5 وہ نبی جن کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، ان میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت جھیلا، بہت برداشت کیا اپنی قوم کو۔ بنی اسرائیل جو قوم ہے یا پھر جو یہودی کا سلسلہ یہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معراج پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہی نماز کم کروانے کے لیے کہا کہ جو 50 نمازیں اس کو 5 نمازیں آپ کروائیے جا کر، کیونکہ میں نے امت کو جھیلا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے، جس وقت اس زمانے میں جہاں موجود تھے وہاں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے غلام یوشع بن نون علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے سسر شعیب علیہ السلام وہ بھی نبی، یہ سب نبی موجود تھے، لیکن ان سارے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل اور موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ سب سے بڑا ہے ان سارے نبیوں میں۔ پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم سب سے بڑے علم والے نہیں ہو، ان کو سبق سکھانے کے لیے خضر علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔